أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك الرجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه گنج بخش فیض عالم ہے وقت ذات اللہ ناقصانہ پیر کامل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ بڑی مشکل میں آ مشکل کے مشکل ہو گئی مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل میرا مشکل کشا اللہ اسے کچھ بھی نہیں مشکل بھی واحد مطفی بھی حر المبائل حاتمہ اللہ رب المصطفیٰ صحابہ والفاطمہ رضوان مطمئن حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس کے ذات صفات حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بارکات پر اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ائمہ محدثین اولیاء الرحمن رحمہ اللہ اجمعین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے فرقان حمید میں 30واں پارہ ہے سورہ انشقاق اس کی 6 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان اے انسان انک کادح بے شک تم آہستہ آہستہ مشقتوں کے ساتھ الی ربک اپنے رب کی طرف قدحا بڑھتا چلا جا رہا ہے فملاقی یہاں تک کہ اس رب سے اپنی ملاقات کرے گا انسان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا علم الاسماء عطا کیا روح زمین پر آنے والا سب سے پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام کامل اکمل ترین انسان تھے اللہ کے نبی تھے ان کی اولاد ان کی امت تھی ان کی اولاد میں حسد کی بنیاد پر قتل ناحق جیسا گناہ تو سرزد ہوا لیکن شرک نہیں تھا شرک شروع ہوا سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے بد سوا یغوث یعوق نصر یہ 5 بزرگوں کی پوجا پاٹ پہلے قبروں کی پوجا پھر ان کے بت بنا کر پوجا پاٹ شروع ہوا میسوپوٹیمیا کے سرزمین دجلہ فرات کے درمیان کے سرزمین یہ ام القریٰ کے بعد دوسرا ایک مرکز تھا نوح علیہ السلام کے دور میں کس قوم کا نوح علیہ السلام کی قوم کا انسانوں کا پہلا مرکز ام القریٰ مکہ مکرمہ دوسرا مرکز بنا یہ دجلہ فرات کے درمیان کے سرزمین یہ تاریخ انسانی شروع ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک اور کفر کے رد میں انبیاء رسول علیہ السلام کو بھیجا کتابیں بھیجی صحیفے بھیجے وحی نازل کی
انبیاء رسول علیہ السلام کے شاگردان صحابہ کرام رضوان اجمعین وہ دنیا کے اندر پھیلے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی ہادی اور نذیر ڈرانے والے کا بندوبست رکھا. لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کو تسلیم بھی کرتے تھے، کئی ایسے تھے شرک بھی کرتے تھے. بہرحال یہ انسانوں کا سلسلہ چلتا آیا. یہ روحانی طور پر ان کی تربیت ہوتی رہی انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور یہ سلسلہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوا. ختم نبوت قائم ہو گئی. اب قیامت تک کے لیے دین کو چونکہ مکمل کر دیا گیا، اس لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو غالب قرار دیا کہ قیامت تک اب محمدی سکہ چلے گا. انسان اس دور کے اندر غاروں میں رہتا، خیمے بنائے، بستیاں بنائی، پھر شہر آباد ہوئے. ایک وقت تھا کہ کسان کو شہر صرف اس وقت جانا پڑتا جب اس نے نمک اور لوہا خرید کرنا ہوتا. باقی ضروریات زندگی کی ہر چیز اس کے دیہات میں، چک میں، گراں میں، گاؤں میں موجود ہوتی تھی. کسی چیز کی کمی نہیں تھی. سردیوں کا بندوبست اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا. درختوں کے الگ جھاڑیاں اسی انداز کے ساتھ، فصلوں جو کٹائی ہوئی ہے تو اس کا بھوسا، ہر چیز اس کے پاس. خوراک کا بندوبست، صرف نمک اور لوہا لینے کے لیے اس کو شہر جانا پڑتا، باقی ہر چیز کی ضرورت اس کی وہیں پر ہی پوری ہو جاتی تھی اسی گاؤں میں. دین کے ساتھ بھی تعلق جڑا رہا. انسانیت آگے بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس میں تھوڑی تبدیلی آنی شروع ہوئی. جانوروں سے تو باہر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا مقام عطا کیا. اس کے اوپر خطبہ جمعہ ایک دفعہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کی نسبت انسان کو کتنا عزت سے نوازا. خوراک میں، لباس میں، رہائش میں، اسی طرح بول چال میں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے فرنیچر میں، تو ہر انداز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی. کا علیحدہ موضوع بیان کر چکا ہوں. لیکن آج انسان کا جو یہ سفر ہے، اس سفر کے اندر جو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اس سفر میں انسان جب اللہ کے دین پر عمل کرتا رہا، اب تک کرتا آ رہا ہے، لیکن کیا ہوا؟ برکتیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کے وقت میں آج جو بھی کاروبار ہیں آج بھی بابرکت ہے. ناشتہ تیار کر کے بیچنے والے 11 بجے تک روزی کما کے فارغ ہوتے ہیں. کسان 12 بجے تک روزی کما کے فارغ ہیں. بیچنے والے، چنے بیچنے والے، منڈیوں میں جانے والے، یعنی یہ ایسے کام ہیں جو صبح کے وقت ہوتے ہیں وہ آج بھی بابرکت ہے. لیکن جو کام 12 بجے شروع ہو رہے ہیں وہ زوال پذیر جا رہے ہیں. اب اس وقت تھا بسم اللہ کا دور. ایک ابا کماتا تھا، 10 بچے کھاتے تھے. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، میل جول یہ بھی تھا. سوشل لائف پوری ان کی بہترین بسر ہو رہی تھی. اس کے اندر وہ کیا کرتے تھے؟ بہنوں بھائیوں کو ملنے جاتے، کچھ نہ کچھ تحفہ تحائف لے کر جاتے. بڑی اچھی زندگی بسر کی. جہاں کہیں خرابیاں آئیں شریعت نے ان کی رہنمائی کی. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ ابھی بجلی سے کام لینا شروع نہیں کیا تھا انسان نے، اس وقت کی بات کرتا. لیکن جیسے بجلی آئی یکدم ایک تبدیلی آ گئی. بجلی کے آنے سے انسان کیا ہوا؟ اللہ ایک نئے دور کے اندر داخل ہو گیا. ایک قدم الی ربک کا قدم فملاک.
قادیون الی ربک قدم پڑھ رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بجلی آنے سے جو نیا دور شروع ہوا تو کیا ہوا؟ پھر پنکھا، بلب۔ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں سے آنے والے بزرگوں نے جب پہلی دفعہ ٹیوب لائٹ جلتی دیکھی تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو گنا جل رہا ہے۔ بلب کو دیکھا یہ تو آم لگتا ہے چمک رہا ہے، ناشپاتی چمک رہی ہے۔ یعنی ان کے سامنے یہ ایک نئی چیز تھی۔ دور دراز کے سفر پیدل بھی کرتے تھے، اونٹوں گھوڑوں کھچروں پر بھی، پھر سائیکل آ گیا اس سے۔ تو بجلی آنے سے کیا ہوا؟ ایک نئے دور کے اندر انسان داخل ہو گیا۔ اس دور کے اندر پھر کیا ہوا؟ ریڈیو ساتھ آ گیا۔ ریڈیو سننے سے پتہ چلا اچھا کوئی اور دنیا بھی ہے۔ انسان میں تجسس پیدا ہوا، اچھا فلاں ملک بھی ہے، فلاں ملک بھی ہے، یہ ملک بھی ہے، اور اس کے یہ زبان ہے، اس کی یہ ہے۔ اب یہ انسان میں ذہنی طور پر کیا ہے؟ اس کے اندر تبدیلی آنی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ریڈیو کے بعد آ گیا پھر ٹی وی۔ جب ٹی وی آیا اس وقت ایک لمیٹڈ اس کا ٹائم تھا، 9 بجے تک نشریات بند ہو جائے۔ اچھا جی یہ ٹی وی ہے، اب ایک نئی چیز ہے۔ ریڈیو میں تو آواز سنتے نہیں، یہاں تو تصویر بھی ساتھ ہے۔ ادھر ساتھ ہی تھیٹر، سٹیج، ڈرامہ اور فلم کا بھی آغاز ہو گیا۔ جو بجلی آ گئی، اب ریل چلنی ہے بجلی کے ذریعے، اس سے پہلے پتلی تماشے تھے۔ یہ سفر بڑھ رہا ہے آگے۔ ذہنی طور پر اس کو ایسا ایسا ٹریپ کیا جا رہا تھا انسان کو، جو کسی بھی چیز کا دوسری دنیا سے محتاج نہیں تھا، اپنے تمام چیزوں میں انڈیپینڈنٹ تھا۔ اب کیا نکلا نتیجہ؟ جب ٹی وی آیا، نشریات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے رات 11 بجے پھر 1 بجے تک جانی شروع ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ اکبر وی سی آر کا دور آ گیا۔ اب فلمیں اپنی مرضی، کیونکہ ٹی وی پر پروگرام تو ان کی مرضی کے ہیں، اب فلمیں اپنی مرضی کی۔ اب وہ دھڑا دھڑ جو فلموں کی بھرمار میں ایک رات میں 3 فلمیں۔ اچھا جی پھر آ گیا اس کا دور، ڈش کا دور آ گیا۔ پھر ڈش پر تو لائیو آپ چینل پوری دنیا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ذہنی طور پر جکڑا جا رہا تھا آہستہ آہستہ انسان کو کہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، ہر طرف بارش ہو رہی ہے، صرف ایک جگہ نہیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ پھر جناب کیبل آ گئی، اس میں تو ڈش کے بہت سارے چینل اکٹھے کر دیے گئے۔ پھر کمپیوٹر آ گیا، کمپیوٹر کے بعد انٹرنیٹ آ گیا، انٹرنیٹ آیا، پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی، پوری دنیا کو جوڑ دیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انٹرنیٹ، پھر وہ پہلے پرانے نمبر وہ جو پی سی تھے ان کی جگہ لیپ ٹاپ، اور اس کی جگہ پھر بعد میں انہوں نے ایک اور چیز نکال دی، موبائل۔ موبائل میں اب پوری دنیا آپ کی جیب کے اندر ہے۔ اس کے فوائد بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ اچھا اب یہ تو تھا کہ ذہنی طور پر جو انہوں نے کیا کیا، انسان کو سفر کرا، اور آگے ابھی دنیا جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے وہ ابھی بتانے والا۔ اس کے بعد سیاسی طور پر جو جکڑا گیا، مسلمانوں کی خلافت ختم کی گئی، زمینوں پر قبضے کیے گئے، اور جس کے پاس زمینیں زیادہ وہ پوری دنیا کا کیا بن گیا؟ لینڈ لارڈ۔ اب اس کا حکم چلے گا، سمندروں پر اس کا قبضہ، زمینوں پر اس کا قبضہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے انڈسٹریل دور، مشینی دور۔ اب جس کے پاس مشینیں زیادہ ہوں گی، مال اس کی پروڈکٹ زیادہ ہوگی، برآمدات پوری دنیا کے اندر جس کی سب سے زیادہ جائیں گی، وہ اب پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ اب اس کے اوپر بھاگ دوڑ، موٹر وے بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، سلک روٹ بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، معاہدے ہو رہے ہیں، نیٹو سیٹو بن رہی ہے، آپس کے اندر اقتصادی تعاون تنظیمیں بن رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ کے لیے مقصد کیا تھا کہ ہمارا کاروبار پوری دنیا تک پہنچ جائے۔ اب اس کے بعد
وہ جو حکومتوں اور سیاسی طور پر جو جھگڑا گیا کہ خلافت ختم کر دی گئی، اور پادریوں کے جو شاگرد لاسال کانوینٹ، آکسفورڈ، ہارورڈ، کیمبرج یونیورسٹیوں سے جو تیار ہوئے، ان کو لا کر حکومتوں میں کھڑا کر دیا گیا۔ یہ سب کی کوالیفیکیشن دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے پڑھ کے آئے۔ اب وہ لوگ آئے کون سا ذہن لے کر، وہاں کی چپ لگوا کر لائے، دماغ کے اندر چپ ان کی فٹ ہے وہاں کی۔ اب وہ جب یہاں پر آئے، ان کا ایک اپنا اسٹیٹس ہے زندگی گزارنے کا، حکومتوں میں آئے تو انہوں نے کیا کیا، حکومت چلا لیا جی۔ اچھا، حکومت بھی عالمی معیار کے مطابق چلانی ہے، بھی عالمی معیار وہ بھی فلاں کا دیکھو کیسے ان کا اسٹیٹس ہے، ان کا دیکھو کیسے ہے، ان کا پروٹوکول کیسے ہے، ان کا کیا، ہمارا بھی ایسا ہوتا۔ اچھا جی، اب آ گئے 4 اسمبلیاں، ایک قومی اسمبلی، 4 صوبائی اسمبلیاں، ایک سینٹ، 30 ارب روپیہ ماہانہ خرچہ ہے ان 5، 30 ارب روپیہ ماہانہ۔ حالانکہ اسمبلیوں کے اندر جانے والے کو غریب غربا نہیں ہے، غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا، الیکشن کی فیس، کمپین، مہم، اس کے لیے سارا پارٹی ورکر اجلاس، جلسے جلوس، اس کے لیے عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کیا کیا، اللہ اکبر، اب گئے سارے کھاتے پیتے لوگ۔ بلکہ میں یہ کہنے معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، سب سے زیادہ وہ لوگ جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے بتھا خور، رسا گیر، قبضہ مافیا، جن کے بدکاری کے اڈے، جوئے کے اڈے، منشیات کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بعد میں بینیفٹ لینا ہوتا ہے ان سے، پرمٹ لینے ہوتے ہیں ان سے۔ اب یہ لوگ جب سپورٹ کرتے ہیں، اب وہ لوگ آ گئے اسمبلی میں کھاتے پیتے، جو پہلے ہی رجے ہوئے کھاتے پیتے، اب وہاں پر آ کر ایک ایک اجلاس کا کیا ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے۔ اجلاس وہاں پر پہنچے، جو ان کو پرمٹ ملے اس پر کمیشن الگ کھایا، جو خرد برد کی کرپشن کی وہ الگ، اور ان کے جتنی سہولیات ہیں، اسلام کے نام پر ملک بنا، اسلام کا نظام نافذ کرنا تو کیا، ہاں ایک بات آئی جہاں پر اتفاق ہوا اقتدار والی پارٹی اور اپوزیشن والی پارٹی میں، وہ کیا کہ اسمبلی کے ممبران کی سہولیات مراعات میں اضافہ کیا جائے 100%۔ یہ بل متفقہ پاس ہوا ایک دفعہ، اگلی دفعہ پاس ہوا 200% ہونا چاہیے، غربت بہت زیادہ پاس ہو گیا۔ اب جی خرچے ہیں تو خرچے کہاں سے کریں گے؟ ہاں جی، خرچے کے لیے چونکہ عالمی معیار کے مطابق حکومت چلانی ہے، اب خرچہ کے لیے اب دیکھنا ہے دوسرے ملکوں میں، ورلڈ بینک، IMF، لوگ جی ان سے بات چیت کریں، ہاں جی قرضہ چاہیے، یہودی سود خور بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں قرضہ دیتے ہیں، واپس کب کرو گے اور کیسے کرو گے؟ اب مذاکرات ہوتے ہیں، ان مذاکرات میں کیا ہوتا ہے، ہاں جی مثال دے رہا ہوں، اس پچھلے دفعہ کی گندم کی فصل آپ نے رہن رکھوانی ہے ورلڈ بینک کے پاس، وہ آپ اترے گی، وہ ہماری ہوگی، ریٹ ہماری مرضی کا ہوگا۔ اچھا جی حاضر جی سرکار، ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ یہ کیوڑا کی کان کا نمک، یہ چاول کی فصل، یہ فلاں، یہ بجلی کا محکمہ، یہ گیس کا محکمہ، یہ فلاں کا محکمہ، حاضر جی اب ریٹ ان کی مرضی کا لگے گا، یہ ہو چکا سب جانتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد بھی ابھی ہمارے قرضے نہیں اتر رہے گا، اب کیا کرنا ہے؟ اب جناب اپنی کرنسی کی ویلیو ڈاؤن کریں، کرنسی کی ویلیو ڈاؤن کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ برآمدات میں اضافہ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ ڈالر زیادہ آئیں گے، لیکن عوام مہنگائی میں پس گئی۔ اب کیا کریں گی؟ ٹیکس لگاؤ، ٹیکس لگاؤ گی، ٹیکس ایک ایک چیز پر، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک چیز پر ٹیکس 10 جگہ پر لگ رہا ہے، بڑا جو اسٹاکسٹ ہے وہ بھی دے رہا ہے ٹیکس،
اس نے پھر خود نہیں دینا، اس نے کیا کرنا ہے، اس پروڈکٹ کے اوپر لکھ دینا ہے پلس ٹیکس اتنے %، وہ آگے چلا گیا، وہ چیز مہنگی ہو گئی، اس نے آگے دیا، وہ آگے 10 جگہ پر ٹیکس کون دے رہا ہے اصل میں، وہ جو بیچارہ گاہک ہے وہ دے رہا ہے، بڑے نے نہیں دیا، اس نے آگے ٹرانسفر کر دیا، اس نے آگے ڈرامہ کر دیا، وہ امیر ترین ہو گیا یا غریب ترین ہو گیا۔ سیل ٹیکس جس نے سیل کیا وہ دے نا، بجلی کا محکمہ نے بجلی سیل کی اور ٹیکس دے رہا ہے جس نے بجلی استعمال کی، ٹیکس تو محکمے پر لگنا چاہیے۔ میٹر اپنے پیسوں سے خریدا، درخواست دی سوئی گیس کی، درخواست دی بجلی کے میٹر کی، ہاں جی کہتے میٹر کے پیسے جمع کرا دیے، اب اس کا ہر مہینے کرایہ کس چیز کا، کون بولے اس پر، دے رہے ہیں کرایہ، جب میٹر اپنا خریدا ہوا ہے، کرایہ اس کا قیامت تک آپ لے رہے ہیں، یہ کس چیز کا لے گا؟ چونکہ ورلڈ بینک نے کہا ہے، IMF نے کہا ہے، اس نے کہا ایسے چلنا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی چلتے ہیں ایسے۔ اب یہ اس انداز کے ساتھ اب کیا کہا جی، ہاں جی ابھی بھی قرضے ادا نہیں ہوئے، قسطیں پوری نہیں ہوئی، جناب کیا کرو جی، سبسڈی ختم کر دو، جو آپ نے رعایتیں دی ہے نا فلاں چیز پر فلاں، یہ رعایتیں ختم کر دو۔ ہاں ہم کہتے ہیں اس پر رعایت دو، انٹرنیٹ پر رعایت دو، اس پر رعایت دو، فلاں چیز پر رعایت دو، اس چیز پر رعایت دو، لیکن ان چیزوں پر رعایت ختم کر دو جس کا عوام کو فائدہ ہو، کر دیا جی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب چاہے عمران خان ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، وہ بیچارے ورلڈ بینک جو کہے گا انہوں نے اس طرح کرنا ہے۔ پھر جو قرضہ آتا ہے قرضے پر ایس کون کریں گے؟ حکمران۔ 47 گاڑیاں میں نے دیکھا گورنر رفیق رضوانہ کے آگے پیچھے تھی، سرکاری گاڑیاں، پرائیویٹ نہیں سرکاری۔ کتنا خرچہ ہوا ہوگا اس کو ایک ٹور کے اوپر؟ اپنے خرچے کم نہیں کرنے، اپنی مراد 200% بڑھانی ہے، قربانی عوام دے، اور عوام تو بیچاری قربانی دے رہی ہے۔ 100 روپے کا لوڈ ڈلوا اور کتنا ملتا ہے پیسہ آپ کو، پھر ہر کال پر ٹیکس الگ ہے۔ تو اس طرح سے جکڑ دیا گیا، ایک تو معاشی طور پر، دوسرے نمبر پر جسمانی طور پر بھی جکڑا گیا۔ نلکے تھے، زمین کی معدنیات سے مالا مال پانی پیتے تھے جسم میں طاقت آتی تھی، اب کہا کہ پانی خراب ہو گیا زمین کا۔ خراب کس نے کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ چنگی نمبر 14 چوک کے اندر 150 فٹ کا انہوں نے گٹر لوہے کا بنا ہوا زمین میں بور کر کے اتارا ہے۔ بھائی بیٹھے ہیں، یاد ہوگا ان کو، میرے سامنے کی بات ہے۔ اب ملتان کا گٹر کا گندا سیوریج کا پانی جائے گا جب 150 فٹ نیچے، تو نیچے کوئی انہوں نے لگ بھگ پکا وہ وہاں پر رستہ نہیں کیا ہوا کہ زمین کے اندر پانی نہ جائے، پانی زمین میں ساک ہوگا۔ پورا ملتان آپ خود اندازہ لگائیں، جتنے ڈسپوزل ہیں ڈسپوزلوں کے نیچے کوئی اللہ پر رکاوٹ والی چیز نہیں ہے، سارا سیوریج کا پانی زمین میں ساک ہو کر آپ کا 150 سے 200 فٹ کا پانی پیلا کر دیا، وہ سارا زہریلا ہے۔ اب فلٹر پلانٹ لگاؤ گے، لگ گیا فلٹر پلانٹ، فلٹر پلانٹ میں سارا فلٹر ہو کر زیرو ہو کر پانی آ رہا ہے، آپ کے اندر طاقت کیا ہوگی؟ ادھر الیکٹرو میگنیٹ ریز پورے قلعے پر چڑھ کر دیکھیں، پورے ملتان میں نظر ڈالیں کتنے موبائل ٹاور موجود ہیں، ان سب کی جو الیکٹرو میگنیٹ ریز ہیں یا پھر مقناطیسی قوت رکھتی ہے، اور بجلی ہے، یہ آپ کے اندر کا سارا فولاد جو ہے یہ کھینچ گئی۔ آپ ابھی فولاد کا شربت بھی ہے، آپ کو پتہ چلے گا میرے اندر کو قوت پیدا ہوئی ہے۔ فولاد کا کیپسول کھائیں، آپ کو پتہ چلے گا وہ سارا انرجی نکل گئی۔ ادھر زیرو پانی پی رہے ہیں، جسمانی طور پر بھی جکڑا، سیاسی طور پر بھی جکڑا، معاشی طور پر بھی جکڑا۔ اب آگے چلیں، ذہنی طور پر بھی جکڑا۔ وہ کیسے جکڑا؟ بجلی آئی، ریڈیو آیا، ٹی وی آیا، پھر ڈش آئی، اللہ پر VCR آیا، کیبل آئی، کمپیوٹر، اب انٹرنیٹ آ گیا۔ انٹرنیٹ اللہ پر اب کیا کیا انہوں نے؟ پہلے زمینیں جس کے پاس زیادہ تھی وہ تھا دنیا کا حکمران، جس کا رقبہ زیادہ ہے، برطانیہ کا تاج ہے نا۔ سورج غروب ہوتا ہے اس کی سلطنت کے اندر، طلوع بھی اسی کی سلطنت میں ہوتا ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے
رومن امپائر تھی، اللہ اکبر، یعنی فارس امپائر تھی، پھر امریکہ بہادر، پھر روس بہادر، رقبہ جس کا زیادہ، جس کے تعلقات، پھر آ گیا مشینیں، کاروبار، انڈسٹریل جس کے زیادہ، بزنس جس کا زیادہ اس کا، اب پھر چینج ہو گیا کام۔ وہ کیا ہے؟ اب ہم جس دور میں آ گئے ہیں وہ انفارمیشن کا دور ہے، انفارمیشن ایج میں آ گئے ہیں۔ کدھن کا کدھن فارمولا تھی، انفارمیشن ایج میں جب آئے ہیں تو اب کیا ہے؟ اللہ، جس پر دوسرا نام ہے ڈیٹا۔ اب ڈیٹا اکٹھا کرو گے، رج گئے نا، مال بڑا اکٹھا ہو گیا، اب ہے کہ انسانوں کے ذہنوں پر حکومت کی جائے، جس ہم پہلے جکڑ لیے، معیشت جکڑ لی، سیاست جکڑ لی، اب ان کے ذہنوں کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ان کی اپنی مرضی ختم کرنا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔ میں نے چند دنوں میں پہلے فنڈ کا اعلان کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی، ایلون مسک ایک شخص نے ایک چیز خریدی ہے 44 ارب ڈالر میں، 44 ارب ڈالر میں کیا خریدا ہے؟ ٹویٹر۔ وہ ٹویٹر کے جو ایک سوئی نہیں بنا سکتا، ایک ٹیشو پیپر نہیں بنا سکتا، مجھے بتایا دماغ خراب ہے اس شخص کا؟ 44 ارب ڈالر میں اس نے ٹویٹر خریدا۔ سوچیں اس بات کو۔ پی ٹی سی ایل پہ کال کرتے ہیں، آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، ڈاک کے لیے خط بھیجیں، پیسے دینے پڑتے ہیں، کہیں میسج بھیجیں موبائل کے ذریعے، میسج آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، کٹوتی ہوتی ہے، ٹیکس لگتا ہے۔ یہ فیس بک پر کال مفت کیوں ہے؟ یہ فیس بک مفت کیوں ہے؟ واٹس ایپ مفت کیوں ہے؟ ویڈیو کال ایمو پر مفت کیوں ہے؟ سوچیں ذرا دماغ کو۔ یہ مفت دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ 44 ارب ڈالر میں خرید کیا ٹویٹر اس نے، اس کا دماغ خراب نہیں ہے، کچھ سوچ سمجھ کر کیا۔ 100 سال پہلے کی پلاننگ کرتا ہے انگریز۔ مقصد کیا تھا؟ ڈیٹا اکٹھا کرو۔ کیا کرو؟ ڈیٹا۔ کس کا؟ انسانوں کا، انسانوں کا ڈیٹا۔ کیسے اکٹھا کریں گے؟ ہم کیا ہر بندے کے پیچھے جاسوس لگائیں؟ جاسوس کی ٹریننگ، اس کا خرچہ، اس کی موومنٹ، اس کو پکڑا جائے، وہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ مطلب گالی کوئی نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک جاسوس ہمارے سامنے، چل بھائی مت سمجھیں کہ یہ ہمارے فائدے کے لیے انہوں نے دیا ہے۔ موبائل کمپنیوں سے پہلے وائرلیس پر کال جرم تھا، وائرلیس پر کال جرم تھا، محکمہ شہری دفاع گرفتار کر لیتا تھا۔ پی ٹی سی ایل کے ذریعے بس کال کرو، ٹیلی فون ایک ذریعہ، ایک بٹنوں والا آ گیا موبائل، 2G، بس صرف آپ کال کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یا تو میسج وغیرہ آیا۔ پھر آ گیا 3G 4G، اب اینڈرائڈ ورژن، اب اس کے اندر اب 5G کی طرف سفر جاری ہے۔ اب جو ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے انسانوں کا، وہ کیسے؟ اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، گوگل کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہے، فیس بک کے پاس موجود ہے، جیو نیوز لگائیں، آپ سب کو ایک جیسا ملے گا، منظر ملے گا، یہ خبر چل رہی ہے، یہ پٹی چل رہی ہے۔ لیکن فیس بک پر آپ ابھی تو میں گفتگو کر رہا ہوں، جس بھائی کا فیس بک پر اکاؤنٹ ہے صبح جا کر دیکھ لے، اس کے اوپر پہلی ایڈ کس چیز کی ہوگی؟ خطبہ جمعہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایڈ آئی ہوگی، دین کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایڈ آئی ہوگی۔ آپ نے بیٹھ کر گفتگو کی آپس کے اندر، بھائی یہ گھڑی کہاں سے لیا آپ نے؟ رنگ تو بڑا بہترین ہے۔ کسی خاتون نے کہا یہ سوٹ تو بڑا برانڈیڈ ہے، بڑا بہترین ہے، کہاں سے لگی ہے، کتنے کا لیا؟ صبح فیس بک پر اس کے لگ بھگ اس رنگ کی ایڈ آئی ہوئی ہوگی، اس کپڑے کی ایڈ آئی ہوئی ہوگی۔ یہ ایسا جاسوس انہوں نے لگا دیا ساتھ، سراکی میں کہتے ہیں سیری ساڑا کھلائی ساڑا، پیسے ہمارے لگوا کر جاسوس اور کام ڈیٹا وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ دماغ خراب ہوتا ہے جی۔ ہر آدمی کی انفارمیشن ان کے پاس ہے، ہر آدمی۔ میں نے بتایا نا، کینیڈا میں ایک دوست کہتے میں نے نام لکھا آپ کا
پوری انفارمیشن آ گئی، آپ کی فیملی ٹری آ گئی، آپ کے بچے اتنے، آپ کے یہ اللہ کا تعلیم یہ سارا کچھ پوری کی پوری آ گئی. یہ کیا؟ وہاں نہ میں گیا نہ کبھی وہ کیا، کیسے پہنچ گئے؟ یہ ہماری ساری گفتگو کا. یہاں تک کہ ایک فیس بک پر تصویر آئی، مثال سمجھے، تصویر میں ساحل سمندر پر ایک لڑکے نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس لڑکی نے کتے کی چین پکڑی ہوئی ہے. اب آپ کی اس تصویر فیس بک پورے چہرے کی وہ بک بن رہی ہے، یاد رکھیں اس لفظ کو. آپ کی آنکھ لڑکی پر تھی، کتے پر تھی یا اس لڑکے پر تھی، اور کس پر زیادہ فوکس تھی یہ ریکارڈ بھی کیا ان کے پاس. اب کیا ہوگا؟ کمپیوٹر پروسیس سے گزر کر آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ مصنوعی ذہانت تیار کی انہوں نے. جدید ٹیکنالوجی آئی ہے، مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے الگورتھم تیار ہو رہا ہے، پورا ہیوی ڈیٹا. کرونا لاک ڈاؤن کے دوران گوگل کا جو سرور تھا تل ابیب اسرائیل کے اندر منتقل ہو گیا، وہ وہاں پہنچ گیا. اب وہ سارا یہودی کے قبضے میں ہے. پہلے امریکہ کا ادھر تھا، ادھر چلا گیا. اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے ان کا کہ پوری دنیا پر ہمارا ہولڈ ہو. اور یہ جو لاک ڈاؤن کرایا انہوں نے چیک کیا کہ دیکھیں پوری دنیا ہماری بات مانتی ہے کہ نہیں مانتی. سب کچھ بند. ٹھیک ہے جی بند. میں دیکھ لیا کہ کون کون ہمارے سامنے اکڑ سکتا ہے، کون کون جھک سکتا ہے. وہ چیک کیا انہوں نے، ٹرائل مارا انہوں نے. اب چلتے ہیں آگے. اب وہ جو ریکارڈ سارا الگورتھم کے پاس گیا. اب ایک شخص کہتا ہے اپنی مرضی ختم. اچھا ادھر یہ کر کے ادھر اس کو تھوڑا پار کریں، پیچھے تھوڑا ادھر چل رہے ہیں. صلیبی جنگوں کے بعد پاپائیت کے خلاف ایک نفرت کھڑی ہوئی کیونکہ قتل و غارت بہت ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ وولٹائر اور اس کے بعد لگ بھگ ایسے آدمی نکلے جو ملحد تھے. انہوں نے پاپائیت سے انتقام جو لینا تھا، انہوں نے دین سے انتقام لینا شروع کیا. انہوں نے کہا نعوذ باللہ کو رب ہے ہی نہیں، کائنات بنا ہے. ہوا سے خمسہ، یہ جو 5 سینس ہے، 5 چیزیں، ان کی ذات میں جو چیز آتی ہے اس کو مانو، جو نہیں آتی وہ سارا تصور ہے، خیالی ہے، وہم ہے، کوئی رب شب نہیں ہے. سب اللہ. جب اس کے اوپر تحریکیں چلی اور اس کے بعد جب یہ الحاد پھیلا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پہلا نعرہ لگایا ہیومن رائٹس، انسانی حقوق. رب کو کوئی حق نہیں کہ وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے. ہمارے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ہم خود سمجھدار ہیں، ہمیں اس بات کا خود فیصلہ کرنے کا حق ہے. یہ ہیومن رائٹ چاہیے ہمیں. شروع ہو گیا کام. اچھا جنہوں نے جواب دینا تھا وہ تنزلی کا شکار تھے، فرقہ واریت میں پڑے ہوئے تھے، آپس کے ساتھ پٹول میں پڑے ہوئے تھے. اقتدار ان کے پاس نہیں تھا، معیشت ان کی کمزور تھی. یہ مغل دور کے آخری بات، سارے گاؤں پادانی سا اسی میں پڑے ہوئے تھے. اب وہ کیسے وہ مقابلہ کرتے اس چیز کا؟ یورپ کے اندر ترقیاں ہو رہی تھی اور وہ ترقیاں بھی کیسی تھی؟ مسلمان سائنسدانوں نے جو ایجادات کی ان ایجادات کو انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈالا. مثلا یوسف نام کا مسلمان، اس نے ایک چیز ایجاد کی، انہوں نے کہا یہ مسٹر جوزف نے تیار کی. ظاہر بات ہے جی، اب یہ کرسچن ہی ہوگا. یہ سلمان سائنسدان نے تیار کی، یہ مسٹر سالمن ہے. یہ یعقوب سائنسدان نے یہ کام کیا ہے، ہاں جی مسٹر جیکب ہے جی. یہ ڈرامے بازی ہوئی ہے. اب وہ ساری جتنی ریسرچ تھی وہ ان کے کھاتے میں چلی گئی. اندلس اسپین کی جو شاندار ہماری ایک تہذیب تھی کہ جب یورپ 80 سال کی بوڑھی عورت کو چڑیل سمجھ کر زندہ جلا دیتا تھا، اس وقت یورپ سے لوگ پڑھنے کے لیے جاتے تھے. کہاں؟ اندلس اسپین کے اندر. ہسپانیہ، غرناطہ، اشبیلیا، کرتبہ، یہ سارے شہر جو تھے اللہ مسلمانوں کے ایسے تھے جیسے آج آکسفورڈ، ہارورڈ، کیمبرج یونیورسٹی ہے. تو ادھر تاتاری آئے، ادھر تباہی ہو گئی. ادھر جو پڑھ کے گئے تھے انہوں نے آگے کام کیا اور ترقی کر گئے. اور ادھر جو الحاد کی تحریکیں چلی، نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہماری مرضی،
کوئی اور کون ہوتا ہے ہمیں سمجھانے والا یہ جائز یہ ناجائز حلال یہ حرام؟ ہم خود فیصلہ کرنے والے. میری مرضی میں منہ پر ٹیٹو بناؤں، میری مرضی میں زبان پر مدری ڈال لوں، میری مرضی میں کونی ڈالوں، میری مرضی میں اپنے آپ کو مرد کہوں عورت کہوں. آپ کون ہوتے ہیں؟ ٹرانسجینڈر بیل، یہ سارا اسی کے چینل آ رہا ہے. اور LGBT یہ آخری قیمتوں کا انہوں نے اس کے اندر ایک یورپ میں امریکہ میں آج تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے اب مریض آیا مرد، اب وہ اس کو پوچھے بغیر لکھ دے گا میل، اس کی جنس کیا ہے مرد ہے. عورت ہے یہ لکھ دے گا کیونکہ عورت کا حلیہ ہے، لکھ دے گا یہ عورت ہے. لیکن یورپ امریکہ میں اب آپ ایسا نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں ہاں جی بتائیں آپ کو میں کیا لکھوں؟ وہ عورت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے آپ لکھیں میں اختر ہوں. ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھتے عدالت کے اندر وہ کیس کر سکتے. لڑکا ہے وہ کہتا ہے میں تو اپنے آپ کو کلثوم سمجھتی ہوں، اس کو کلثوم لکھنا پڑے گا. اگر نہیں لکھتا اس کے خلاف کیس ہوگا. یہ ہے ٹرانسجینڈر بیل جو یہاں ہمارے ساری پارٹیوں نے متفقہ پاس کیا اور دینی جماعتیں اٹھی کھڑی ہوئی شور مچایا تو کہیں انہوں نے دبا دیا، ورنہ پڑھے بغیر ساروں نے سائن کر دیا کہ ہر آدمی کو اپنی جنس طے کرنے کا خود حق ہے. حالانکہ اللہ نے جنس طے کر کے بھیج دی ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے. اللہ اکبر. اب کیا ہوا؟ اب جب یہ الہاد کی تحریکیں چلی اور ادھر ڈیٹا آ گیا ان کے پاس، اب انہوں نے پہلے کہا کہ رب ہے نہیں، وہ پابندی ختم کرائی. پھر کہا جی اپنی مرضی، چادر چار دیواری، نہ عورت بیچاری کے پاس چادر رہی نہ چار دیواری رہی. اور آزادی میری مرضی، اب آزادی بھی ختم ہوگی. اب کیا آ گئی؟ ڈیٹا الگورتھم. اس کے نتیجے میں اب وہ کیا ہے؟ آپ سفر نہیں کر سکتے جب تک گوگل سے راستہ نہ پوچھیں، وہ بتائے گا. محتاج ہو گئے نا. اچھا مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں، آن لائن مارکیٹ موجود ہے. محتاجی آ گئی. بزنس آ گیا نیٹ پر، سارا لگ بھگ جتنا بھی ٹریول ہے، اب جتنے سرکاری ادارے ڈیٹا سارے نیٹ پر، سارا کچھ. اب کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی اس کا کچھ نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اب محتاج ہو گئے. نیٹ بند، سب کچھ بند. کیسا قابو کیا؟ انٹرنیٹ بند. ایک دن موبائل سروس بند ہو جائے کتنا مسائل بنتے ہیں. جبکہ پہلے صرف نمک اور لوہا لینے کے لیے کسان کو شہر جانا پڑتا تھا، باقی ہر چیز اس کی اپنی تھی. اور اب اتنا اس کو جکڑ دیا گیا، اب وہ پابند ہے. اور 2 دفعہ ایسا بھی ہو چکا ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، پورے پاکستان کے اینڈرائڈ موبائل ہیک ہو گئے تھے. اب ٹچ کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتا. 2 دفعہ ایسا ہوا ہے. اخبار میں یہ بات آئی تھی، کہا گیا تبھی انڈیا نے ہیک کیا. یاد ہوگا جب 12 طیاروں نے پاکستان پر حملہ کیا تو اس کے جواب میں جب ہمارے طیارے گئے، انہوں نے ان کے مقبوضہ کشمیر کے اندر 12 ٹارگیٹ ان کے انہوں نے کیا کیے؟ ہیک کر دیے. وہ کیسے کہ وہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے کہ جتنے اینڈرائڈ لے کر بیٹھے رہو کھیلتے رہو، اب یہ کوئی بنی ہے وہ کام ہی نہیں کرے گا. یعنی سب کو جکڑ دیا. اچھا اب یہاں تک کہ میں نے بہاولپور جانا جی، اب وہ گوگل سے پوچھو گی. میں نے کریم منگوانی ہے محتاجی نیٹ کی، ٹھیک ہے جی. اچھا اب وہ سارا کچھ کر دیا، اب ان کو سارا پتہ ہے. اب ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. شادی کرنی ہے جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. الگورتھم کہے گا نہیں. 95% ہمارا تجربہ ہے، کیونکہ آپ کا ڈیٹا بھی میرے پاس موجود ہے، اس کا ڈیٹا بھی میرے پاس موجود ہے. وہ کیا کیا کرتی ہے، کتنے اس کے بوائے فرینڈ ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اس کے لچھن کیا ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. جب آنکھوں کے پھیلاؤ تک کا ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے تو مزاج کا پتہ ہے، اوپر کا اس کا حلیہ کیا ہے، اندر اس کا ذہنیت کیا ہے ہمیں پتہ ہے. لہٰذا ہم کہیں گے کہ آپ اس سے شادی نہ کریں، ورنہ دسمبر کے مہینے میں آپ کی طلاق ہو جائے گی. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اس نے دسمبر میں فلاں دوست کو ٹائم دیا ہوا ہے، تم اس موقع پر پہنچو گے، تمہاری بیوی ہوگی، تم تو آپ سے باہر ہو جائے گا، تمہارے مزاج کا ہمیں پتہ ہے، لہذا کام خراب ہوگا، یہ رشتہ نہ کرو. یہاں بھی محتاجی ان کی ہوگی. اب کریں کیا؟
پہلے اللہ سے ہٹایا اپنی مرضی، اب اپنی مرضی بھی ختم، اب ان کی مرضی، یعنی رب خود بن گیا۔ اچھا اب جب یہ کر لیا کام، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ، بارش ہو رہی ہے بھائیوں، بچ نہیں سکتے لیکن چھتری تو لگا سکتے ہیں، 12 کوٹ تو پہن سکتے ہیں، اپنی اپنی فکر تو کر سکتے ہیں نا۔ بارش سے تو نہیں بچا، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے بھائیوں، اس کا حل جو ہے اللہ کہ انہوں نے تو ذہنی غلام بنا لیا۔ میٹا ورس، میٹا الگ، ورس یونیورس، دنیا الگ، دنیا 3D لگاؤ گلاسز آنکھ کے اوپر اور بس پہنچ جاؤ، دنیا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ انسانوں کو انسانوں سے کاٹ رہے ہیں۔ خوشی غمی کے موقع پر مل بیٹھ، اس نے اپنا موبائل نکالے، اس نے اپنا موبائل، ایک دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو تنہائی ہے نا، وہ تنہا کرنا چاہتا ہے سب کو۔ اولاد کو والدین سے الگ کر دو، خامد کو بیوی سے الگ کر دو، بھائی کو بھائی سے الگ کر دو، بہن کو بہن سے، یہ رشتے ناطے خاندان، یہ کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی مرضی کرے، میری چوائس میری مرضی، میں جو کروں۔ اچھا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نفسیاتی مریض بنے گے۔ یہ جو تنہائی ہے نا انسان کو کھاتی ہے۔ باہر جو مسجد عائشہ میں پروفیسر صاحب نے وہ بتایا، اٹلی کے اندر وہاں پر ایک بزرگ سڑک پر جا رہے تھے، ایک نوجوان لڑکا آیا، بزرگ نے اس کو روکا، کہا بیٹا مجھے آپ کا ٹائم چاہیے، بتاؤ 1 گھنٹہ چاہیے، اس گھنٹے کے کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا کرنا کیا؟ اس نے کہا کچھ موسم کا حال، کوئی زندگی کے گزرے حال، کوئی اپنا دکھ وغیرہ بیان کروں گا، 1 گھنٹہ مجھے چاہیے آپ کا، بتاؤ کتنے ڈالر لوگے؟ میں اتنے پیسے آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ وہاں کوئی کسی کا دکھ سننے کو تیار نہیں۔ یہ جو انسان سے کٹ جائے گا نا، اندر ہی اندر بارود بنتے جا رہے ہیں۔ جتنے آن لائن کام کرنے والے ہیں اپنے مزاج کو ذرا چیک کریں، اگر وہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے اور ایکسرسائز نہیں کرتے فزیکلی، تو ان کا مزاج پتہ کیا ہے؟ تھوڑی سی بات کی، ماں کا بیٹا چائے بنا دوں تو ایسے تڑک کر بولیں گے اس کے ساتھ، برداشت ختم ہو گیا۔ روڈ کے اوپر برداشت نہیں ہے۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ پہلے آپ گاڑی گزر جاتی تھی، اب پہلے میں ٹکر مار کے اندھے نظر نہیں آتا، میں آ رہا تھا، پہلی بات گالی ہوگی، برداشت نہیں ہے۔ تو انسان کے ساتھ جڑیں گے۔ دین نے محبت پیدا کی، دلوں کو جوڑا، اور ادھر دیکھیں ٹیکنالوجی نے توڑ دیا ایک کو دوسرے سے، کسی کو کسی کی فکر نہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تنہائی کے اندر نفسیات میں ٹینشن، ڈپریشن، پھر سارے مسائل، ٹینشن، کتنے بیماریوں کی ماں، یہ سارے کھڑے ہوئے، اور آخری نتیجہ خودکشی۔ یہ بھی بتا دوں، آخری نتیجہ خودکشی۔ تو جا رب کی طرف رہا ہے لیکن بھاگ رہا ہے اس سے کہ میں رب سے دور ہوں، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ دل کی دھڑکن دھک دھک اور گھڑی کی ٹک 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 یہ اس کو رب کی طرف لے کر جا رہی ہے، لیکن انسان یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ جا تو رب کے پاس رہا ہوں اور بھاگ رہا ہوں اسی رب سے، جس رب کی فرما برداری میں میرے لیے سکون تھا، کہ دل کا اطمینان تھا، میری سوشل لائف بہترین گزر رہی تھی، خاندانی نظام تھا، ایک دوسرے کے حقوق لگ بھگ ہم ادا کر رہے تھے، فرائض ادا کر رہے تھے، ایثار تھا، ہمدردی تھی، انسانیت تھی، اور اب انسانیت وغیرہ سب کو چھٹی۔ حل کیا ہے اس کا؟ بچ تو نہیں سکتے۔ حل یہ ہے کہ موبائل کا استعمال صرف 2 کاموں کے لیے رکھیں۔ ایک کمیونیکیشن کے لیے، کال کرنا ہے، ویڈیو کال ہے، چاہے وہ جو ضرورت کے تحت کریں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہترین ٹول ہے یہ۔ پہلے آپ کو سعودی عرب کال کرنے کے لیے صبح سے شام تک انتظار میں بیٹھنا، ابھی کال نہیں ملی، آپریٹر کی منت کر، یہ کر وہ کر، اب آپ کو سہولت ہے، کر سکتے ہیں، اس کو کمیونیکیشن کے ذریعے۔ بیٹا تم کہاں پر ہو؟ اللہ پر۔ بیٹی ابھی تک اسکول سے نہیں آئی، ڈرائیور کہاں پر ہے؟ یہ ٹھیک ہے، استعمال کریں اس کو۔ دوسرا اس کو انفارمیشن کے لیے استعمال کریں، آن لائن کلاسز ہیں، تعلیم ہے، سرچ کرنی ہے کس بات کی اللہ پر، کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، اس معاملے کے اندر کیا ہے، اس کے لیے بہترین ٹول ہے۔ میری آدھی لائبریری الحمدللہ موبائل کے اندر موجود ہے،
قرآن مجید کا کوئی لفظ سرچ کرنا ہے، حدیث کا کوئی لفظ دیکھنا ہے، کوئی ٹاپک دیکھنا ہے، اللہ اکبر، سفر کے اندر ہیں آپ درس کی تیاری کر سکتے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی ٹاپک تیار کر سکتے ہیں، بہترین ٹول انفارمیشن کے لیے، کمیونیکیشن، انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جب استعمال کریں گے تو آپ فیس بک کی بات بتا دیجیے، وہ سارا مزاج ان کے پاس پہنچ چکا ہے، فیس بک پر جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے کی آئیڈیا ہیں، ان سب کو صبح کو مختلف قسم کی آئیڈیا ملیں گی اللہ پر، اور مختلف انداز سے وہ ملے گا، کیونکہ وہ آپ کے مزاج کو جانتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کے سامنے اور ایڈ آئے گی، اس کو اس کے حساب سے دیں گے، بیٹے کے سامنے اور آئے گی، بیوی کے سامنے اور آئے گی، آپ کے سامنے اور آئے گی، وہ دینی آدمی اس کے سامنے اور دیں گے، بے دین آدمی اس کے سامنے اور دیں گے، دینی آدمی کو دین کی ایڈ دے کر ساتھ ہی برائی والی بھی ایک کو دو دے دیں گے، اشتہار دے دیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ الرٹ رہیں، اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ رب الجلال کا فرمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر ہے 24واں پارہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کا حل ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلُ، اور فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ تم پر عذاب آئے، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ تمہاری مدد کرنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ فلیٹ کے اندر بدبو آئی، محلے والوں کو پتہ چلا ڈاکٹر کو مر گیا ہے، پوچھنے والے کو یہ اسلام آباد کی بات کر رہا، کروڑوں پتی عورت تھی، اور ہمارے کے رشتے دار پڑوسی وہ کہتے ہیں کسی محلے کی خاتون کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، دروازے سے، بیٹا امریکہ کے اندر ہے، ایک ہفتہ بدبو پھیلی رہی، ساری انکاری تھی، پتہ چلا، ریسکیو والے آئے، گھر کے اندر لاش پڑی تھی، پھول کر پھٹی پڑی تھی، امریکہ بیٹے کو اطلاع دی گئی، وہ آیا، اس نے عیدی والوں سے کہا ہاں اس کو دفن کر دے، اور خود کیا ہے اسلام آباد کی سیاست، ٹھیک ہے ہم اس کے اندر تقریب کے اندر شامل ہو جائیں گے، یہ ذہن بنے گا میرا۔ رب فرماتا ہے پھر ایسا عذاب آئے گا تمہاری تو مدد نہیں کرے گا، واتبعوا، بہتر ہے کہ پیروی کرو، احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اچھی طرح پیروی کر لو، من قبل اس کے ان یاتکم العذاب، کہ ایسا عذاب ہے وقتا اچانک، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہ ہو کہ آیا کہاں سے ہے۔ تو یہ دجالی فتنہ، یہ شیطانی فتنہ، حالانکہ یہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پوری دنیا کو وہاں پر ہولڈ کرنے والے، اور اس انداز سے آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ کر رہے ہیں، اس میں اگر ہم دین کے ساتھ جڑے رہیں گے، انٹرٹینمنٹ سے دور رہیں گے، جو ضرورت ہے انفارمیشن اور دوسرے نمبر پر کمیونیکیشن، اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے آئیں گے کہ جس نے ان میں جھانک کر دیکھا فتنوں میں مبتلا ہو گیا، آج یہ وہی فتنے ہیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد للہ